أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم ام، حج اور عمرے کے مسائل میں میقات اور احرام سے متعلق مسائل دیکھیں گے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا ہم بات کریں گے حج کی شرائط پر، کس پر حج فرض ہوتا ہے اور حج کی شرائط کیا ہے، کس شرط کے ساتھ حج کیا جائے گا. تو مالدار، آزاد، عاقل، مسلمان، مرد اور عورت پر حج فرض ہے. ہم؟ مالدار ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر حج فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں ہے، یعنی ان سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون یہاں تک کہ اس کا جسم ہو جائے، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج ادا کرنا چاہیے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. پھر ایک بہت اہم ایشو ہے جس پر میں بات کر اور کچھ جو اس طرح کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں وہ دراصل ایک قسم کی رحمت بھی ہوتے ہیں، آسانی بھی ہوتے ہیں کہ انسان اپنی سچویشن کے مطابق جس طرح اس کو لگے ویسے لے بھی سکتا ہے. تو خاص طور پہ جب حج پہ ایک عورت جا رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان 2 چیزوں میں اکثر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. ایک محرم سے متعلق اور ایک فیس کو انہوں نے کور کرنا یا نہیں کرنا یا کس طرح کرنا. تو ان سے متعلق بات کو میں یہیں پر اسی والے پارٹ میں کر دوں گی آگے جانے سے پہلے ہی. اس طرح چونکہ حج کی شرائط میں سے عورت کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم مثلا باپ، بھائی، بیٹا، چچا، ماموں وغیرہ کوئی وہ ہونا شرط ہے، وہ ہونے ضروری ہے. کیونکہ ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے چلی گئی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے، یعنی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں، اور میری بیوی حج کے لیے چلی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی اپنے جہاد کو چھوڑ دو، اتنے اہم فریضے کو چھوڑ کے، لیکن اپنی بیوی کے محرم بن کے ساتھ حج کے لیے جاؤ. حضرت یحییٰ بن عباد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کی ایک عورت نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو لکھا جو کہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. میں نے فرض حج ادا نہیں کیا اور میں مالدار ہوں لیکن میرا محرم نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم نخعی نے عورت کو جواب لکھا تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا. تو یعنی اگر عورت مالدار ہے لیکن اس کا کوئی محرم موجود نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گی. اسی طرح سے کچھ احادیث ملتی ہیں جیسے کہ ملتا ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک دن یا ایک رات کا پورا اکیلے سفر کرے. ایک روایت میں آتا ہے کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا 3 رات سے زیادہ طویل سفر
سفر کا رائے دی جاتی ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایک طرف جس طرح امام مالک، شافی اور حنبل اس میں بھی آتا ہے، ان کی طرف سے رخصت دی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر راستہ پرامن ہے اور گروپ کی شکل میں ہے تو پھر جایا جا سکتا ہے، اور عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی، جیسے آپ 50+ ہو چکے ہیں تو جانے میں حرج نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے کچھ آئے تھے اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہمارے ایریے میں یہاں پر ڈاکو اور وہ بہت ہے، ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ہمارے قافلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت اس کو سوائے اللہ کے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن ہو چکا ہوگا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک دور دراز علاقے سے اکیلی عورت آئی ہے اور اس نے آ کر طواف کیا ہے، یعنی اس نے اپنے مناسک کے جو بھی وہ ادا کیا۔ تو اس کو دلیل لیتے ہوئے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت کا اگر محرم موجود نہیں ہے یا کوئی ایسے حالات ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ان شرائط کے ساتھ کہ راستہ پر امن تھی، اور دوسرا اگر گروپ کی شکل میں ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ کر سکتی ہے۔ تو اس طرح دو طرح کی رائے موجود ہیں، دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، اور انسان اپنی سچویشن کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ حج کا سفر نہایت مشقت والا ہوتا ہے، باوجود بے انتہا سہولیات ہونے کے اب بھی اس وقت بھی حج کی مشکلات، اور حج میں جس طرح سے اتنی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی عورت بے ہوش ہو جائے تو اس کا محرم پاس نہیں ہے تو کون اس کو سنبھالے دیکھے، وہ کہیں گم ہو گئی ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں پتہ چل رہی، کون کس کے ساتھ وہ ہوگی نا، تو بہتر تو یہی ہے سب سے فرسٹ پرائورٹی پہ کہ محرم ہی ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہو اور عورت کی عمر بھی 50+ ہو چکی ہے، کوئی گروپ بھی جا رہا ہے، کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے، تو اس کی بھی علماء نے رخصت دی ہے، یعنی دونوں طرح کی رائے ہے، کچھ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں، یہ انسان اپنی سچویشن کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر حج کے لیے شرط ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کے عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی، مقام بعیدہ سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے۔ ٹھیک ہے، تو شوہر کی وفات کے بعد جو عورت عدت میں ہے اور عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس میں وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا، یہ بھی حج کی شرائط ہے۔ دوسری چیز ہے چہرے کا پردہ، کس طرح سے کیا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ابھی ہم احرام کا ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں میقات پر۔ میقات کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ باؤنڈریز ہے، سب سے پہلی باؤنڈری ہے المسجد الحرام۔ المسجد الحرام یعنی جہاں پر کعبہ ہے، جو مسجد ہے وہ ایریا ہے، اس سے تھوڑا باہر نکل کے حرم کا ایریا کہلاتا ہے، یعنی یہ حرم ہے۔ اور اس سے باہر ایک اور باؤنڈری ہے اور وہ ہے میقات۔ تو میقات کے اندر والے لوگ اور میقات کے باہر والے لوگوں کا احرام باندھنا اور ان کی سچویشنز کو ڈیفرنٹ کیا گیا ہے۔ جو میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ڈیفرنٹ میقات جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جس طرح اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام اور اہل مصر کے لیے جحفہ، اہل عراق کے لیے ذات عرق، اہل نجد کے لیے قرن المناظر، اور اہل یمن یعنی جو پاکستان وغیرہ سے جانے والے ہیں ان کے لیے یا لملم، اور نیا نام اس کا سعدیہ ہے، وہ ڈیفرنٹ میقات مقرر کیے گئے ہیں۔ ان میقات کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنا احرام اپنے گھروں سے ہی، رہائش گاہوں سے ہی پہنیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے میقات بتائے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا
اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئے، جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ یعنی جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، اگر وہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھنا ہے، حتیٰ کہ اہل مکہ، مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، لہٰذا حج اور عمرہ کے لیے جو آنے والے بیرونی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں، ان کا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ وہ کوئی میقات نہیں ہے، میقات پہلے ہی ہوتا ہے۔ وہاں جدہ کے مقامی لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرے کے لیے جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، یا جس طرح کوئی وہاں پر جاب کے لیے گیا ہوا ہے، کچھ عرصے کے لیے گیا ہوا ہے، وہاں پہ رہ رہا ہے، اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے جائے واپس دوبارہ میقات پہ، اور جا کے وہ اپنی جگہ جس جگہ موجود ہے وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے۔ لیکن بوقت ضرورت جس طرح عمرہ کرنا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تنعیم کی طرف بھیجا تھا، اور تنعیم میقات نہیں ہے جہاں پر آج کل مسجد عائشہ ہے۔ وہاں پر چونکہ آپ کے حیض آ گئے تھے حضرت عائشہ کے، تو حج کے دوران میں آپ نے حج ادا کیا، اور اس کے بعد پھر عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا کہ وہاں سے آئیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ مثلا ہم نے حج کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جس دن فلائٹ ہے یا اس سے ایک دو دن پہلے عورت کو پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ کیونکہ وہاں پہ سب نے پہنچنا ہے، پہنچتے ہی عمرہ ادا کرنا ہے، اور عمرہ ضروری ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا کیا جائے۔ حج تمتع کی نیت، حج تمتع ہی کی نیت ہم سب کرتے ہیں، جو حج ہم کرنے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج افراد کن کے لیے؟ جو مکہ میں رہنے والے ہیں۔ حج قران وہ ہے جس میں قربانی ساتھ لے جائی جاتی ہے، اور اس میں پھر احرام بھی ایک ہی پہنے ہوئے عمرہ اور حج ادا کیا جاتا ہے۔ حج تمتع ہم سب جو جانے والے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، جس میں ہم قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے، وہاں پر ہم نے پیسے دیے ہوتے ہیں اور وہیں پر قربانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جو احرام پہن کے جاتے ہیں وہ عمرہ کر کے اتار دیتے ہیں 40 ڈیز کے لیے، جس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں 21 ڈیز کے لیے جس طرح بھی، تو احرام کھول دیا اور جب حج کے دن آئے تو دوبارہ سے احرام پہن لیا۔ تو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھنے والی خاتون اگر عمرہ ادا کرنے سے پہلے حائضہ ہو جائے تو وہ عمرہ ادا نہیں کرے گی۔ ایام حج اگر شروع ہو جائے اسی دوران میں، تو ایام حج شروع ہو جانے کی صورت میں حج کے ارکان حالت حیض میں ہی پورے کرے، البتہ طواف افادہ کے لیے اسے حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو باقی منا، مزدلفہ، عرفات جانا ہے وہ سب کچھ وہ کرے گی، لیکن جو مسجد حرام میں آ کے طواف صحیح کرتی ہے اس کے لیے وہ انتظار کرے گی، اور پھر پاک ہو کر وہ طواف کرے گی۔ طواف افادہ یعنی جب وہ ادا کر لیا تو اس کے بعد ضروری نہیں کہ جو پہلے والے عمرے کا طواف رہتا ہے اس کو بھی دوبارہ کیا جائے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ ایسے ہی مذکورہ خاتون اگر حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہے۔ تنعیم کون سی جگہ ہے؟ جیسا میں نے پہلے بتایا، مسجد عائشہ جہاں پر موجود ہے، اور اس کی روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ آئیں، ابھی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئی، لہٰذا طواف کے علاوہ باقی مناسک حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا، یعنی حج کی نیت کی۔ عورت کا تو خاص کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے روانگی کے دن حضرت عائشہ سے فرمایا، تمہارا طواف افادہ یعنی جو حج کا طواف ہوتا ہے جس کو طواف زیارت یا طواف افادہ کہتے ہیں، یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی تو وہ کر لو گی تو تمہارا جو عمرہ والا رہتا تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نہ مانی، ان کا دل تھا کہ وہ عمرے والا جو ان کا رہ گیا ہے اس کو بھی دوبارہ سے کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ انہیں تنعیم بھیج دیا
تو جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئی، یعنی انہوں نے وہاں سے نیت کی اپنے احرام کی، اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ یعنی اگر ایسی کیفیت پیش آ گئی ہے، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں اور اس ٹائم آپ نہیں کر سکے ہیں پہنچتے ساتھ عمرہ، اور ساتھ ہی فوراً حج کے دن شروع ہو گئے ہیں، تو کیا کرنا ہے کہ حج کے مناسک ادا کرنے ہیں اور پاک ہو کر حج کا جو طواف افادہ ہے وہ کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، اور یہ کر کے حج اور عمرہ دونوں کا کافی ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو میرا عمرے کا وہ طواف رہ گیا تھا میں دوبارہ سے کروں، تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے نہیں کرے گا، وہ تنعیم پہ جائے گا، اور تنعیم مسجد عائشہ جہاں پر موجود ہے وہ ہے، اور وہاں سے کرے گا۔ لیکن یہ صرف تنعیم سے جا کر احرام پہننا یا اس کی نیت کرنا اور آنا، یہ صرف اس سچویشن میں عورتوں کو اجازت رخصت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بار بار تنعیم مسجد عائشہ جانا، روز روز جانا، اور جا کر وہاں پہ احرام باندھنا اور بار بار عمرہ کرنا، یہ کہیں پر بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اتنا زیادہ لوگوں نے اس چیز کو بنا لیا ہے، مذاق ہی بنا لیا ہے، کہ جو جب ایک میقات مقرر کیے گئے ہیں انہی میقات پہ جا کر ہی آپ کا احرام ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک سچویشن پیش آئی تھی اور حضرت عائشہ نے کرنا چاہا، اور ایسی سچویشن جو کہ ہم خواتین کے ساتھ اکثر پیش آ جاتی ہے، تو اس کے سولوشن کے طور پر یہ دیا گیا۔ سوری۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو مسجد عائشہ سے جا کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے، آپ نے ایک ہی سفر میں بار بار عمرے نہیں کیے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو شوق ہے اور اتفاقی ایسا بن بھی جاتا ہے کہ مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ سے واپسی پر وہاں پر میقات شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں میقات سے آپ احرام باندھ کر آ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ 2 عمرے ہو سکتے ہیں ایک سفر میں۔ لیکن اس کے علاوہ ویسے بار بار کرنا، اس کا کہیں پر کوئی سنت میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، طواف جتنے کرنا چاہیں کریں ضرور، اس کا تو بہت زیادہ اجر ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے حدیث میں کہ ایک طواف کرنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ لیکن عمرہ بار بار کرنا، بار بار احرام پہننا، مسجد عائشہ جا کرنا، ایسا سنت میں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا افضل ہے، لیکن میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے۔ یعنی مثلاً آپ جہاز میں پاکستان سے جا رہے ہیں اور جہاز میں ہی میقات شروع ہو جائے گا، آپ جدہ پہنچیں گے تو وہاں پر میقات گزر چکا ہوگا، تو آپ پاکستان سے ہی احرام پہن سکتے ہیں، پہننے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میقات زمانی کیا ہے؟ یعنی حج اور عمرے کا جو احرام ہے وہ کب پہنا جائے گا؟ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمرے کا تو پورے سال میں کسی بھی وقت پہنا جا سکتا ہے، اور حج کا حج کے دنوں میں ہی پہنا جائے گا، اور حج کے مہینوں یا حج کے دنوں میں عمرے کا احرام باندھنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی اپنے کسی اس پہ آیا ہوا ہے، کوئی آفس کے کسی کام سے آیا ہوا ہے، یا کوئی اس کے تجارت کے اعتبار سے کسی طرح آیا ہوا ہے، اور اس کے پاس اتنا سا ٹائم ہے کہ بس وہ عمرہ کر سکے، تو وہ عمرہ کر سکتا ہے حج کے دنوں میں بھی، اور کر کے وہ واپس لوٹ سکتا ہے۔ اس پر پھر یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عمرہ کر کے واپس آ جائے اور حج نہ کرے۔ اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے اگر میقات کو کراس کر گیا ہے، گزر گیا ہے، اور اس کے لیے دوبارہ واپس میقات پر جانا پاسبل نہیں ہے، تو اسے ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرنی ہوگی، یعنی یہ دم دینا ہوگا۔ اس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا نا واجبات میں سے ہے، اور جو واجب ادا نہیں ہوگا اس کا دم دینا ہوگا، یعنی قربانی کرنی ہوگی، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ احرام پہن کر حج اور عمرہ ادا کرے گا۔ اچھا، اور اسی طرح سے حج یا عمرے کی نیت نہ ہو، نیت نہیں کی ہوئی، تو احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنا اور مکہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ اس طرح بھی جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور حدیث کی راوی قتیبہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے تھے، کیونکہ آپ ایک
چونکہ اس ٹائم جنگ چل رہی تھی، غزوہ چل رہا تھا اور آپ اس میں آئے تھے، تو اسی طرح کوئی سچویشن کبھی ایسی ہوتی ہے، پیش آ جاتی ہے ایک دم سے کہ اس میں پاسبل نہیں ہوتا، تو ایسی سچویشنز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں احرام کے مسائل تھوڑے سے۔ احرام کے لباس کیا ہے؟ اس میں تہبند، چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہو، یعنی نیچے ہو اوپر نہ ہو، وہ شامل ہے، اور ایک ان کے لیے مردوں کے لیے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے، اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ دو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح اگر محرم کو، اچھا یہاں پر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لفظ لکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں مختلف ہے۔ جو ہم محرم کہتے ہیں نا کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے، وہ محرم ہوتا ہے یعنی جو کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح یا جس کے ساتھ آپ کے پردے سے متعلق وہ احکامات نہیں ہیں، اور محرم کوئی آپ کا اپنا بھائی اور باپ اور وہ ساتھ وہ محرم ہوتے ہیں۔ جس نے احرام پہنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محرم۔ محرم محرم کہتے ہیں احرام پہنے ہوئے کو، ٹھیک ہے۔ اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ مل سکے تو پجامہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں کہ وہ افورڈ کر سکے، وہ چادر لے سکے، تو وہ پجامہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہی ہے کہ یہ اس صورت میں کہا گیا جب نہیں ہے، اور الحمدللہ آج کل جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو جو اتنا خرچہ ہوتا ہے اس میں ساتھ یہ سہولت بھی موجود ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے احرام کو تیار کر سکے۔ اگر محرم بھول کر یا لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا سر کپڑے سے ڈھانک لے، یا خوشبو استعمال کر لے، یا بال اکھاڑ لے، تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہے، البتہ یاد آتے ہی یا علم ہوتے ہی اس کام سے رک جانا چاہیے۔ حضرت یعلا کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا، وہ سائل جبہ یعنی کوٹ کی طرح کا وہ پہنے ہوئے تھا اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی ہے۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا اگر تم حج کرنا چاہتے تو حج میں کیا کرتے؟ اس نے عرض کیا میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو دھو ڈالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو، یعنی خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے، یعنی خوشبو والا احرام اس پہ خوشبو لگی ہوئی ہو وہ پہننے سے منع کیا گیا ہے، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح خود ایک ہے بال جھڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خارش ہو رہی ہے سر کھجا لیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چیزوں پہ ہم نے بہت زیادہ اسٹرکٹنس کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ جو اصل ہمارا ایک خشوع و خضوع اور جو اللہ کی یاد ہوتی ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں اور ہم انہی ریسٹرکشن میں پڑے رہتے ہیں۔ اچھا نہیں بس یہ چادر اب یہاں سے ہلے نہ، اور کہیں کوئی ناخن نہ ٹوٹ جائے، کہیں کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، حالانکہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کا احرام کی جو شرائط ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہاں جن میں آپ کے ہاتھ میں ہے جو اس میں آپ کو خیال کرنا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے مثلا کچھ بال ٹوٹ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں پر ہی نیت کر لینی ہے چاہے آپ حالت حیض یا نفاس میں ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو جب آپ پاک ہوں گے تو آپ نے جیسا ہم نے پڑھا مسئلہ عائشہ تنعیم سے کرنی ہے، تو میقات پہ آپ نے نیت کر کے ہی داخل ہوں گے حج اور عمرے کے لیے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں، چاہے آپ حالت حیض یا نفاس میں ہیں۔ اگر بیماری کا خوف نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی نہ ہو، تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو عام زندگی میں وہ استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، جو پہن کے جاتے ہیں وہی، صرف ایک یہ ہے کہ احرام کی نیت کر لینی ہے۔ احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا، ایسا کچھ بھی سنت سے نہیں ملتا ہمیں کہ ایسا کیا جائے اسپیشل،
کہ بال نہ نکلے، ایک اپنے آپ ریلیکس ہونے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بال اندر رہیں اور آپ کو مسئلہ نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اسپیشل یہ سمجھ کے کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے اور سنت میں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں لیکن آپ کے بال ضرور کور ہوئے ہوئے ہونے چاہیے، اس انداز میں احرام پہنیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہنا تو احرام ہوا ہے لیکن آپ کے اوپر سے کبھی کوئی لٹ نکل رہی ہے، کبھی کہیں سے کوئی بال نکل رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احرام کے لیے رنگ دار کپڑوں کا استعمال جس طرح کے پہنتے ہیں ویسے خواتین پہن سکتی ہیں، لیکن اگر سفید پہننا چاہے تو سفید پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو ورس یعنی رنگ کی ایک قسم ہے اور زعفران میں رنگی ہوئی یعنی ایک خوشبو ہے چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اور زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا۔ احرام باندھنے سے پہلے مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے، ٹھیک ہے، لباس پر خوشبو نہیں لگانی ہے، لیکن مرد جس طرح غسل کیا ہے تو اس کے بعد اگر جسم پہ کچھ خوشبو لگانا چاہے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن خوشبو کس طرح کی ہو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج کل کی ہماری خوشبو اور جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں وہ اتنی تیز اور اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے جسم پہ لگی تو ہمارے کپڑوں میں بھی سارے اس کے اثرات جائیں گے اور سارا کچھ بھر جائے گا ارد گرد ہمارا ماحول، تو پھر ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ خوشبو لگانے سے یہ بھی مراد ہے کہ جس طرح اگر آپ نے نہائے ہیں تو شیمپو یوز ہوا ہے اور کوئی سوپ یوز کیا ہے کچھ بھی، تو اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی کافی ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، اس میں سختی نہیں کی گئی ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سمپلی اس کو اس طرح سمجھ لیں۔ فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اگر ایسا ہو سکے، نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں۔ احرام باندھنے کے لیے کوئی 2 نفل ادا کرنا ایسا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے درج ذیل الفاظ کہنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ لبیک عمرۃ و حجا، سمپلی لبیک عمرۃ و حجا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکارتے سنا، آپ فرماتے تھے لبیک عمرۃ و حجا۔ چیزیں ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ میں آج کل حج اور عمرے کے مسائل زیادہ اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آگے جو حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور عمرہ بھی کرنا ہے تو جتنا ہو سکے ہم اس کو جلدی مکمل کریں، اور میں نے باقی چیزوں کو تھوڑا سا بھی فی الحال اسی لیے شارٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح طور پہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور سنت کے مطابق کر سکیں۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں میم ساکن کے رولز کو سٹارٹ کریں گے۔ ہم ابھی تک جتنے رولز کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے پچھلے سال سے میں نے سٹاپ کیا ہوا ہے اور اگلے کوئی رولز نہیں کرائے، تو مجھے امید ہے کہ پچھلے کافی حد تک آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اب ہم دوبارہ سے ریویو ان کا کریں گے اس صورت میں، اس وقت جب کہ ہم میم کو انشاءاللہ پورا کر لیں گے اور کچھ اور رولز کر لیں گے۔ میم ساکن، جس طرح سے نون ساکن کے ہم نے رولز کیے تھے ویسے ہی یہاں پر میم ساکن کے اصل میں ہم رولز کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید ہے، تھوڑا سا انٹرو ہے کہ آپ دیکھیں کہ میم ہوتا کس کس طرح کا ہے۔ میم کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا میم متحرک آئے گا، متحرک کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، یعنی یا اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، فتحہ کسرہ ضمہ ان میں سے کچھ ہے، تو اس صورت پہ میم کو کچھ بھی نہیں کرنا، ویسے ہی پڑھا جائے گا اور کوئی غنہ نہیں ہوگا، اسے عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے مالکی، یکتمون، میم پہ ضمہ ہے۔ اچھا اگر مشدد ہو یعنی شد والا ہو تو کیا کیسے ہم میم کو پڑھیں گے؟ اس میں غنہ ضروری ہے، جیسے النبا جب شروع ہوتی ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ عم، میم کے اوپر شد آ رہی ہو تو وہاں پہ ہم نے لازمی غنہ کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں پر بھی میم کے اوپر شد آئے گی تو ہم غنہ کریں گے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کر جانے کو۔ ایسے ہی ثم،
میم کو ہم نے لمبا کرنا ہے. ساکن، اس کی دو حالتیں ہیں. اگر میم ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو، تو دو طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. کبھی ہم غنہ کرتے ہیں، کبھی ہم غنہ نہیں کرتے ہیں. جب ہم غنہ کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے ادغام اور اخفا. جس طرح ہم نے نون ساکن کے رولز میں بھی یہ نام کیے ہوئے ہیں، تو یہ نام آپ کو فیملیئر ہے، لیکن یہاں پہ رول تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جائے گے. تو غنہ ہم کریں گے میم ساکن کے ساتھ. اگر کہیں پر میم ساکن آ رہا ہے اس پر ہم غنہ کریں گے، اور غنہ میں کیا ادغام کریں گے یا اخفا کریں گے. کب کریں گے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے. اور عدم غنہ یعنی غنہ نہیں ہوتا میم ساکن پر کبھی، جب وہاں پر اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم میم ساکن کو واضح کلیئر پڑھتے ہیں اور اس پر کوئی کسی قسم کا بھی غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں. متحرک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھا جائے گا. مشدد ہے، اگر شد آ رہے ہیں، ڈبلیو والا سائن ہے، تو ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے. اور اگر ساکن ہے تو دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. میم ساکن ہے اگر، یا تو میم ساکن پر غنہ کیا جائے گا، اور وہ غنہ کیسا ہوگا، یا ادغام والا ہوگا یا اخفا والا ہوگا. اور یا غنہ نہیں کیا جائے گا اور وہ پھر کیا کہلائے گا، اظہار، یعنی وہ کلیئر پڑھا جائے گا. تو انشاءاللہ جب اگلے دنوں میں آپ کو یہ کراؤں گی تو آپ کو یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اب ہم اپنا آج کا لیسن دیکھتے ہیں تجوید میں. انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 161، 162 اور 163 کریں گے اور اس رکوع کو کمپلیٹ کریں گے. ان نون غنہ ہو رہے، الذین ذال کو ننی سے پڑھیں گے، اور ذی یا مدہ ہوگی. کفرو وہ مدہ ہوگا. وما تو و ہون گول ہوں گے. ما الف مدہ، تو واو مدہ. جب الف واو یا مدہ میں کہہ رہی ہوں اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو 2 کاؤنٹس، 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے، جتنا ہم جس طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کر رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ کفاہن، کفا الف مدہ، رن روا موٹی ہوگی. اولئک مد کو لمبا کرنا ہے. علیہم عین حروف حلقی میں سے. لئی لین ہوگا. لعنت اللہ لا عین حروف حلقی میں سے. تو اللہ اسلام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. والملائکۃ والناس نون پر غنہ ہو رہا ہے، نون کو لمبا کرنا ہے ہم نے. اور نا الف مدہ ہو رہی ہے. سی اجمعین، اج قلقلہ ہوگا، اس کو اجمعین نہیں پڑھنا. اجمعین، عی کو لمبا کرنا ہے. خالدین، خو حروف حلقی میں سے بھی اور موٹا بھی پڑھا جائے گا. خالدی یا مدہ ہوگی. فی ہا یا مدہ اور الف مدہ. لا الف مدہ. یخفف عنہم العذاب، عذاب الف مدہ اور نرمی سے پڑھیں گے. ولا الف مدہ. ہم ینظرون، یوں میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، اخفا ہو رہے ہیں یہاں پر. اور ذوا موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے اور ساتھ نرمی سے پڑھیں گے. اور یوں ضرور میں رو کو موٹا پڑھیں گے اور ساتھ ہی لمبا کریں گے واو مدہ کی وجہ سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ میں ادغام ہو رہا ہے، لمبا ہوگا، غنہ ہوگا. واحد ہا حروف حلقی میں سے، اور دال پہ اگر آپ رک رہے ہیں تو کلکلا کریں گے. واحد لا الہ مد ہوگی. الا الف مدہ. هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم میں روا موٹی ہوگی دونوں میں. اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ان 2 حروف کی پریکٹس تو کرتے ہی رہتے ہیں. اب قاری ابراہیم کی آواز میں اس کو سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کا ترجمہ کرتے ہیں.
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. अब हम तर्जुमा देखते हैं। आयत नंबर 161 सूरह बकरा। इन बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफरू कुफर किया। कफरू के आखिर में वाव अलिफ आ रहा है। वाव अलिफ जमा की निशानी है। और हम 4 निशानियां पढ़ चुके हैं, 4 अलामात पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में वो आ रही होंगी तो उसकी ट्रांसलेशन हम जमा में करेंगे, प्लूरल करेंगे। कौन कौन सी है? वाव अलिफ, वाव नून, या नून और अलिफ ता। और इंशाल्लाह अगली क्लासेस में मैं इसको दोबारा से स्लाइड की शक्ल में भी आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जितने नए आने वाले लोग हैं उनको भी ये बात और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो किसी भी लफ्ज के आखिर में वाव अलिफ आ रहा है, वाव नून आ रहा है, या नून आ रहा है, या अलिफ ता, इनमें से कुछ भी आ रहा है तो उसकी ट्रांसलेशन हम जमा में करेंगे। तो कफरू कुफर किया, तो हमें ये कफरू की हम ट्रांसलेशन करें कुफर किया, हमारे जहन में है कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। वमातू और वो मर गए। वमातू और वो मर गए, गया नहीं। क्यों गए? क्योंकि वो अलिफ आखिर में आ रहा है। और मीम वाउ ता इसका रूट वर्ड है माउथ। रूट वर्ड के क्वेश्चन आया था कि कैसे रूट वर्ड निकालते हैं, इस पर भी हम अगली क्लासेस में इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर क्लास में हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा उस पर टाइम लगा रहे हो। तो इंशाल्लाह ये जो रूट वर्ड से मुतल्लिक बात है, जमा से मुतल्लिक बात है, इसको हम अगली क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके मैं चाहूँगी कि मैं इसको शामिल करती जाऊँ, ताकि पुरानों का और क्लियर हो जाए और नए लोगों को दोबारा से, नए लोगों के लिए एक नया लेसन हो जाए और वो समझ लें। तो अरबिक में हर एक जो लफ्ज़ कोई भी है, कुछ भी जो लिखा हुआ है, उसके 3 रूट लेटर होते हैं। 3 लेटर से मिलकर वो बनता है और उन्हीं को रूट वर्ड्स कहते हैं। तो जब मैं ये रूट वर्ड बता रही होती हूँ तो मतलब इसके जो ओरिजिनल लेटर्स हैं इस पूरे लफ्ज़ के वो ये है, और जो बाकी है वो एडिशन हुआ हुआ होता है, किसी न किसी रीज़न की वजह से। जिस तरह कफ़रू में वाव अलिफ जमा के लिए लगा हुआ है, बाकी रूट वर्ड कफ़रा है। वमातू वाव शुरू में और के लिए है, वाव अलिफ एंड पर जमा के लिए है, दरमियान में मीम अलिफ ता है। और चूंकि मीम अलिफ ता है लेकिन हम रूट वर्ड कह रहे हैं मीम वाव ता, तो ये जो अलिफ है, अलिफ वाव या, ये 3 ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि अगर कहीं पर आए तो वो
रूट लेटर्स में एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। वहुम, वह और, या इस हाल में, हुम के वो, इस हाल में कि वो, कुफ्फारुन काफिर थे। कुफ्फार काफिर की जमा है, काफिरून भी जमा होती है और कुफ्फारुन भी जमा होती है। तो काफिर थे, उलाइका यही वो लोग हैं। उलाइका इसमें इशारा है, ठीक है, उलाइका इसमें इशारा है। अलैहिम उन पर, अला ऊपर, हिम उनके, उन पर, लानतुल्लाहि लानत है, अल्लाहि अल्लाह की, लानत कहते हैं अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह के कुर्ब से दूरी। वल मलाइकती और फरिश्तों की, मलाइका फरिश्ते, और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, व और के लिए अलिफ लाम, नाउन को, इस इस्म को मारिफा करने के लिए शुरू में अलिफ लाम लगा है, प्रॉपर करने के लिए। नासी, नास का रूट वर्ड है नून वाओ सीन, नास लोग, और लोगों की, अजमाइन, या नून आखिर में जमा को शो कर रहा है, और अजमा जमा ये भी सबके लिए आता है, तो अजमाइन पूरा का पूरा कहलाएगा सबके सबकी। खालिदीन, खा लाम दाल इसका रूट वर्ड है खालिद, हमेशा रहने वाला है, या नून की वजह से जमा हो जाएगा, हमेशा रहने वाले हैं। फीहा, फी में हा, इसमें, फीहा का कॉम्बिनेशन है, फी में हा, इसमें, यानी कि जहन्नुम में। ला नहीं, युखफ़फ़ु युखफ़फ़ु हल्का किया जाएगा। आपको याद है कि हमने ये पढ़ा था इसको, इस फेल को, जो ये युखफ़फ़ु है, क्या कहलाता है? कुछ याद है आपको? मुज़ारे मारूफ है, मुज़ारे मजहूल है। ये चलिए ये बात बताएं, आपने चैट में लिखना है कि मुज़ारे मजहूल की क्या निशानी, यानी हम इसकी ट्रांसलेशन ये कर रहे हैं, ना हल्का किया जाएगा, ये नहीं कर रहे कि ना हल्का करेगा, बल्कि कर रहे हैं ना हल्का किया जाएगा। तो कैसे निशानी होती है? मुज़ारे मजहूल है, ठीक है, मजहूल की क्या निशानी होती है? कैसे पता चलेगा हमें कि ये मजहूल है? इसकी ट्रांसलेशन हमने किया जाएगा करनी है, या दिए जाएंगे, किए जाएंगे। शुरू में पेश आती है शाबाश, और क्या होता है? थर्ड लेटर पर शद, शद नहीं होती, पहले पे दमा होती है, और थर्ड पे क्या होता है? फतहा होती है, शाबाश। युखफ़फ़ु, ये जो फा के ऊपर फतहा है, ठीक है, पहले वाले पे पेश होती है, और थर्ड पर या आप कह रहे हैं सेकंड लास्ट पर फतहा होती है, तो वो फेल मजहूल की निशानी है। ना हल्का किया जाएगा, अन्हुम उनसे, अन से, हुम उन, अल अज़ाबु अज़ाब, आइन ज़ालबा इसका रूट वर्ड है अज़ाबा, व और, ला नहीं, हुम वो, यूं ज़रून वो मोहलत दिए जाएंगे, युन ज़रून, देख लें आप यहाँ पर भी, या शुरू में फिर मुतारे की निशानी है, वाव नून जमा के लिए आ रहा है, बीच में नज़रा, नून ज़रा, उर्दू में भी हम बोलते हैं इंतजार करना, मोहलत देना, तो नज़ारा इंतजार, यानी मोहलत नहीं, वो दिए जाएंगे। यहाँ पे भी हम दिए जाएंगे ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले लेटर पे या पे दोमा है, और सेकंड लास्ट या थर्ड लेटर अगर आप कहना चाहे तो वा के ऊपर फतहा है। वाओ नून जमा के लिए लगा हुआ है, उसको हम कहीं पे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम सेकंड लास्ट देखें तो रॉ से पहले ज़ुआ ही सेकंड लास्ट बनता है, ठीक है, इसमें ना कंफ्यूज होइएगा। वाओ नून तो हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है ना जमा की निशानी के तौर पे, तो असल में तो युन जरू है, युन जरून वो मोहलत दिए जाएंगे।
आगे देखते हैं, वा और इलाहुकुम, इलाहुकुम तुम्हारा, इलाहुन इला है, वाहिदुन एक ही, वाहिदुन का रूट वर्ड है अहदा, हमजा हादाल अहद, ला नहीं इलाहा कोई इला, इल्ला मगर, हुआ वही, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, रहीम इसका रूट वर्ड है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है, इसका रूट वर्ड भी रहीम है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों मुबालगे के सीगे हैं, निहायत मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। अब इसकी तिलावत सुने और फिर इंशाल्लाह हम इसकी फिर तफसीर करते हैं। पिछली जो हमारी आयत रह गई हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, लास्ट 2 तफसीर की आयत को, और इंशाल्लाह इन वाली आयत को भी करेंगे। خالدين فيها لا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم सूरह बकरा की आया नंबर 159, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उससे जो नाजिल किया हमने वाज़िया निशानियों में से और हिदायत में से, बाद इसके जो वाज़िया कर दिया हमने उसे लोगों के लिए किताब में यानी कि किताब में क्लियर कट उसके बारे में सारे अहकामात आ चुके थे, हर चीज क्लियर थी, हिदायत आ गई थी, वाज़ेह निशानियां मौजूद थी, उसके बावजूद जो लोग उसको छुपा जाते हैं, उसको बयान नहीं करते, बताते नहीं हैं, और इशारा बनी इसराइल के उलमा की तरफ, और उसके बाद तमाम जो कि उस तरह का अमल या वैसे करने वाला है वो तमाम मुराद है। उनका क्या इंजाम है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, यही वो लोग हैं, लानत करता है उन पर अल्लाह और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। लानत क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह लानत फरमाते हैं, यानी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है। और लानत करने वाले यानी हर कोई वो जो कि जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो छुपा रहे हैं, उनके लिए लानत है, वो लानत के मुस्तहिक करार पाते हैं। क्या छुपा रहे हैं? अल इल्म को जो इल्म उनके पास है, उसके पीछे चाहे कोई भी मकसद है, आपके पास इल्म मौजूद है, आपके पास आ चुका है, अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया है, उसके बाद अगर वो इल्म छुपाया गया, उस पर वईद दी जा रही है कि अल्लाह ऐसे लोगों पर और लानत करने वाले यानी कि सब की तरफ से उस पर फिर लानत है। और लानत करने वाले कौन है? जिसना आज की आयत है 161, उसमें अल्लाह ने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है कि अल्लाह की फरिश्तों की, सब लोगों की, हर किसी की फिर लानत होती है। अल्लाइनून लानत करने वाले, यानी कौन कौन? सारी कैटेगरी, सब लानत भेजते हैं। इंसान के पास रब ताला की रहमत ही ना रहे, उसका कुर्ब ही ना हो, तो फिर आप सोच लें कि वो किस कैफियत में हो। वो बच्चा जो कि माँ की निगरानी के बगैर अकेला है, अकेला कहीं बाहर निकल गया, अकेला फिर रहा है, उसके साथ क्या मामला होता है? उसकी भूख प्यास में कोई उसको पूछने वाला नहीं, वो कुछ और करना जानता नहीं है, वो बहुत मोहताज है। और एक इंसान जितना अपने माँ का मोहताज होता है, एक बच्चा, एक इंसान उससे कहीं गुना ज्यादा रब ताला को। अगर अल्लाह ताला की रहमत ही इंसान से खत्म हो जाए तो वो कहीं का नहीं रहता। और इल्म का छुपाना कबीरा गुनाहों में से,
आपको पता है कबीरा गुनाह की डेफिनेशन में एक ये डेफिनेशन भी है कि वो अमाल जिनमें लानत भेजी गई है वो कबीरा गुनाह कहलाता है। और यहाँ पे लानत भेजी जा रही है कितमान हक करने की, कितमान इल्म की, यानी कि इल्म को छुपाने की, हक को छुपाने की। और ये ऐसा अमल है जिससे इंसान लानत का मुस्तहिक करार पाता है। अच्छा, अब बनी इसराइल के उलमा क्या करते थे? उसको भी देखते हैं और साथ अपने आप को भी चेक करते हैं। इल्म को अपने दायरे में वो रखते, बस इतना है जिसके पास है, जिस तरह जो दायरा का जो लोग हैं, मस्जिद के लोग हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मदारिस हैं, बस वहाँ-वहाँ पर बात है। बाहर वालों को कोई नहीं पूछना, बस खुद ही सीखा, खुद ही पढ़ा और खुद ही कर लिया। कोई बाहर किसी को अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं किया। फिर क्या करते थे वो शुरू में अगर कुछ मना भी करते थे तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको छोड़ देते थे। और तीसरा, लोगों में जब मकबूलियत हो जाती थी, तो इस डर से कि अगर हमने ये फतवा दिया, ये बात कही, तो कहीं लोग हमसे कम ना हों, अपनी शोहरत और मकबूलियत को बढ़ाने के लिए इल्म को छुपाते, असल बात नहीं बताते। आज कहीं हम इन फितरों का शिकार तो नहीं हैं। इस वजह से मैं सही मसला ना बताऊँ कि मेरे फ़िरके वाले मुझसे सारे फिर नाराज़ हो जाएँगे। वो कहेंगे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसे तो नहीं है। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में क्लियर बेशुमार रिवायात मौजूद हैं। आप किसी भी मकतबा फ़िक्र की लाइब्रेरी में जाएँ, वहाँ पे सही बुखारी, सही मुस्लिम निकालें, वहाँ पे नमाज़ का चैप्टर निकालें, आपको बेशुमार अहादीस मिलेंगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ा यदैन करना साबित है। लेकिन जिस फ़िरके के नहीं करने वाले हैं, उनमें से कोई भी अगर पूछा भी जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी फ़िरके वाले वो उनको उस पे रहने नहीं देंगे। उनकी जॉब चली जाएगी। अगर कोई इमाम मस्जिद में लगा हुआ है और वो किसी एक मसलक की मस्जिद में है और उसको ये डर है कि अगर मैंने दूसरी मसलक वाला मसला बयान कर दिया, तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो इसलिए बताए ना। ये तो मैं एक ऊपर वाले लेवल पे बात कर रही हूँ और लो लेवल पे भी ये कितमान हक है, हक को छुपाना है। आप जानते हैं कि हक ये है, सही हदीस में ये मौजूद है, कुरान में ये बात लिखी हुई है, मैंने खुद पढ़ी है, लेकिन आप उस सिचुएशन और हालात के मुताबिक आपको लगता है अगर मैंने ये सच बोल दिया, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो तब नुकसान नहीं होगा अगर बोल दिया सच। अगर ना बोला और हक को छुपा गए, इल्म को छुपा दिया, तो असल में नुकसान होगा और वो है अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह की रहमत से इंसान दूर हो जाता है। तो इल्म को नशर करना इल्म वालों की ज़िम्मेदारी है। अगर आपके पास कोई इल्म आया है, आपको कोई इल्म मिला है, तो उसकी अशात, उसको आगे पहुँचाना आप पर ज़रूरी है, आप पर फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तो है ना कि किसी ने पूछने पर छुपाया, कभी ऐसा होता है, सुस्ती के मारे ही नहीं हम बताते। या हम इसलिए नहीं करते कि अगर मैंने बता दिया तो दूसरे के इल्म में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा। अच्छा, एक तो दीन का इल्म है, एक नफ़ामंद कोई भी इल्म अक्सर हम ख़वातीन छुपा लेती हैं। अच्छा, कोई कुकिंग की कोई हमारी डिशेज़ हम बनाते हैं तो कोई पूछे तो हम ना मेन-मेन बस बता दिया, लेकिन जो असल बीच की जो जिसकी वज़ह से उसमें सारी लज़्ज़त बनती है, वो चीज़ छुपा लेते हैं। अगर ये भी मैंने बता दी तो वो भी वैसे ही बनाने लग जाएँगी। स्टिचिंग सिखाई किसी को, तो उसमें वो जो असल जो मेरे पास एक राज़ है जिसकी वज़ह से मैं मशहूर हूँ, वो नहीं बताना, वो बता दिया तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा करने लग जाएगी। या कोई भी किसी किस्म का भी नॉलेज आपके पास है, कुछ है, आप इसलिए छुपा जाए कि कहीं किसी कोई और मुझसे ज़्यादा ऊपर ना चला जाए, कोई ज़्यादा और ना मुझसे करने लगे। ये भी इल्म को छुपाना है और इसे मना किया गया है। हर वो इल्म जिससे दूसरे को फ़ायदा पहुँच सकता है, वो दे। आपके लिए सदका जारिया है, याद रखिए सदका जारिया भी बनता है। आपने किसी को कोई भी इल्म दे दिया, कोई टिप दे दी, आप किसी के घर गए मेहमान अच्छा ये भी याद रखिएगा ज़रूरी नहीं कि बगैर उसके ही आप दूसरों को मशवरे और बातें करने लग जाएँ, एम्बैरेस करने लग जाएँ, "हाय तुम ये ऐसे बनाती हो? ये तो ऐसे नहीं करना होता, ऐसे करना होता है, ये ऐसे नहीं हो, फलाँ हो।" ये भी तरीका नहीं। लेकिन अच्छे अंदाज़ में या कोई मशवरा पूछे, कोई बात हो या कुछ अगर आप इल्म आपके पास है, तो सिर्फ़ उस इल्म को ज़रूर शेयर करें, उसको ज़रूर पहुँचाएँ आगे, ये आप पर अमानत है।
اور خاص طور پہ دین کا علم اگر آپ کو ملا ہے، آپ اس پر آپ کا شرع صدر ہو چکا ہے، آپ کو سمجھ آ چکی ہے، تو اس کو ضرور دوسروں کو بتائیں، سمجھائیں۔ مثلاً ابھی ہم حج کا پڑھ رہے ہیں، اور ہماری کلاس میں سے جانے والے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ کم ہوں گے۔ لیکن آپ جتنے لوگ کلاس لینے والے ہیں، آپ سب کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو، کوئی دوست، کوئی گھر میں سے، کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی جا رہا ہوگا، تو ان کو گائیڈ کر دیں تھوڑا سا۔ جو علم آپ کو پتا چل رہا ہے، آپ کے پاس نہیں تھا، کلاس لیتے آپ سوچتے ہیں اچھا یہ ایسے تھا، میں نے تو کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں، تو اسی طرح دوسرے کو بھی نہیں پتا ہوگا، ان تک علم پہنچا دے، بتا دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس سے جو آپ نے نازل کیا واضح نشانیاں، ہدایت یعنی فائدہ مند علم، اس کے بعد کہ وہ لوگوں کو سب کچھ واضح ہو چکا، کلیئر ہو چکا کتاب میں، تب بھی وہ چھپا جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ تو اچھا، علم کو چھپانا نہیں ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اس کا بتانا ہے، لیکن حکمت کو لازمی مد نظر رکھنا ہے، حکمت کے بغیر نہیں۔ مثلاً اب ہم کہیں کہ کوئی بچہ کچھ پوچھتا ہے اور وہ بھی اس کے لیول کا نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، اس سے متعلق وہ بات نہیں ہے، ابھی متعلقہ نہیں ہے، ہم کہیں نہیں نہیں گناہ ملے گا تو اس کو میں بتا دوں، نہیں ایسی بات نہیں۔ حکمت کے تحت جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بات نہیں کی جانی چاہیے، وہاں پر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کچھ ٹائم بعد جب آپ کو لگے تب بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے، پھر اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جیسے گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی ایسے شخص کو۔ آپ سوچیں منہ اس جگہ پر آگ کی لگام پہنائے جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور کیا کہا گیا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی، کوئی علم کوئی بات جسے وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے، وہ اس میں ایکسپرٹ ہے، پھر اس نے اس کو چھپا دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر اور لوگ موجود ہیں، ایک یہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو پراپر خود نہیں پتا، تو بھی بتانے نہیں لگنا پلیز۔ یہ نہ سمجھے کہ اب آپ کہیں کہ علم کو چھپانا نہیں ہے تو میں بتاؤں چاہے مجھے اس خود سے ہی پتا ہے یا نہیں پتا۔ تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے، یاد رکھیں یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ کو نہیں پتا یہ حدیث صحیح ہے نہیں صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ اس کو آگے بیان کرنے لگ جائیں، یہ ایک اور ایکسٹریم ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو علم پتا ہے، جو اوتھینٹک ہے، جو 100% آپ شور ہیں اس کے بارے میں، تو آپ اس کو بیان کریں، اور تب بھی کہیں کہ مجھے یہ علم ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ہو کسی اور طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو باریک لائن ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے، علم کو چھپانا نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہیں، لیکن ساتھ ایسا کوئی علم بھی نہیں بیان کرنا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ غلط کوئی نشر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جرم ہے۔ لیکن اگر کسی مسئلے سے دوسرے کو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، یا عوام میں فتنہ پیدا ہو سکنے کا خوف ہے، تو اسے بھی عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں، تو آپ نے عام لوگوں کو بتانے سے، بیان کرنے سے منع کر دیا، کہ لوگ پھر اسی پہ تسلی کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح مسلم کی، تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں، تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بن جائے گی۔ تو سامنے آڈینس کے مطابق جو لوگ ہیں وہ جتنا سمجھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، اتنی بات کرنا، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حکمت ہے، آپ حکمت کے تحت کر رہے ہیں، اور ایک ہے دوسرا سمجھ سکتا ہے، اس کا مینٹل لیول اتنا ہے، وہ چیز جاننا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو نہ دیں، یہ کتمان حق ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح ہمیں اور بھی روایات ملتی ہیں ڈفرینٹ صحابہ کرام کے بارے میں، کہ وہ ان کا رویہ کیا تھا، وہ کیا کیا کرتے ہوتے تھے، جیسے کہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی، کون سی والی؟ یہ والی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں،
تو میں کوئی بھی حدیث بیان نہ کرتا، میں کچھ بھی نہ بتاتا، بس خود سیکھ لیتا۔ پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت کی جو یہ ہم نے پڑھی، ان الذین یکتمون والی۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم آگے پہنچا سکیں۔ یہ علم کو چھپانے کا انجام ہے، اور علم کو پھیلانے کا اس کے اپوزٹ ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کمپلیٹ کریں گے، جو تھوڑا سا ہمارا رہ گیا ہے۔ اگلی آیات کی تفسیر زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں بھی اس کو یہیں پہ سٹاپ کروں گی۔ ہم اس چیز کو دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں کہ علم چھپانے والے کا انجام اور اس کے مقابل میں علم پھیلانے والے کا ریوارڈ، دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات کی توحید وحدانیت کا بیان انشاءاللہ اللہ توفیق دے، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اور جو پڑھا اور جو نیتیں کی ان پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، اور اس نشست کو، اس بیٹھنے کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت کا باعث بنائے۔ جو آپ کو سمجھ آئی، جو سیکھا، اس کو ضرور گروپ میں شیئر کریں۔ مین گروپ میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں، لیکن سوائے چند کے باقی شیئر نہیں کرتے۔ کوشش کریں اپنے الفاظ کو سب کے جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.